کون سے ٹاپک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اور یہ شروع ہو چکا تھا سورہ بقرہ کی شروع کی جو 5 آیتیں ہے اس میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی تھی نا ان لوگوں کی کہ جن کو ہم نے مال دیا، مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو وہاں پر خرچ کرنے والوں کی تعریف کی تھی۔ پھر آگے ہم لوگوں نے سیکنڈ پارے میں پڑھے تھے کہ 2 مرتبہ صحابہ کرام آ کر پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یسألونک ماذا ينفقون، کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے ما انفقتم من فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، یعنی تم خرچ کرو، سب سے پہلے حقدار تمہارے کون ہے؟ تمہارے ماں باپ، پھر یتیم، قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد یتیم، مسکین، اور اللہ کے راستے میں۔ پھر آگے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ خرچ کر رہے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ جو کچھ زائد ضرورت ہو، جو بچ جائے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو بچ جائے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہو کہ یعنی نہیں ہے یا بہت کم ہے، اب وہ کم بھی اگر خرچ کر رہا ہے اس نیت سے کہ اگر میرے پاس زیادہ ہوتا تو میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ وہ زیادہ خرچ کرنے کے برابر اس کو ثواب دیں گے۔ تو خرچ کرنے کی مثال اور خرچ کرنے کے فائدے، خرچ کرنے کی فضیلت، کیونکہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ جمع کر کے، جیسے ابھی ہم لوگوں نے طلاق کے بارے میں پوری ڈیٹیل سورہ بقرہ میں آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سورہ بھی اتار دی، سورہ طلاق، لیکن وہاں اتنی ڈیٹیل نہیں جتنا سورہ بقرہ میں، کیسے طلاق دو، کیسے عدت گزاریں، کیسے ان کا حق دینا ہے، کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، کیا نہیں کرنا ہے، وہ ساری ڈیٹیل۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت ساری جگہ پر آیتیں آئیں گی، لیکن جامع آیت یعنی جمع کر کے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پورا طریقہ بتا دیا کہ خرچ بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، کیا کرو گے تو تمہارے صدقات اور تمہارے زکوٰۃ اور تمہاری یہ سب چیزیں ضائع ہو جائے گی، وہ ساری چیزیں۔ پھر ہم لوگوں نے یہ پارہ جب شروع ہوا تھا تو آیت نمبر 254 میں پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، کہ لوگوں جو ایمان لائے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تم کچھ خرید فروخت کر سکتے ہو، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کیسے اللہ تعالیٰ اس کو جو تم خرچ کرتے ہو اس کی مثال کیسی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، نفق کہتے ہیں سوراخ کو، نفق کس کو کہتے ہیں؟ سوراخ، اسی لیے ٹنل جو ہوتا ہے نا عربی میں اس کو بھی نفق کہتے ہیں۔ حج پر جو گئے ہیں تو وہ دیکھے ہوں گے، ٹنل ہوتا ہے، ایک طرف سے نکلتے سرنگ ہوتا ہے، اب تو یہاں پر بھی بہت ساری جگہ بن چکا ہے ٹنل وغیرہ، تو آسانی سے سمجھتا ہے ٹنل کیسا ہوتا ہے، ایک طرف سے نکلنا جاتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ تو نفق کہتے ہیں سوراخ کو، تو مال کے ذخیرے میں سوراخ کرتے ہیں۔ سوراخ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی نکالتے ہیں اللہ کے راستے میں، مسلمانوں اور اسلام کے فائدے کے لیے خرچ کیا جانے والا مال، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کیا جانے والے مال کو کیا کہتے ہیں؟ فی سبیل اللہ۔ ایک تو ہوتا ہے لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا کہ ان کے وہ ملے، ایک ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر، دین کے کاز کے لیے خرچ کرنا، مثلا مسجدیں بنوانا یا بکس وغیرہ بانٹنا یا جو بھی ہے، جو بھی دین کا جس سے فائدہ پہنچے، وہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس مال کی برکتوں اور سلوں کا کیا ٹھکانہ کہ 1 کے 10 ملتے ہیں، پھر 700، پھر اللہ جس قدر چاہتے ہیں اور بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت میں یہی مفہوم ایک مثال سے ذہن نشین کرائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا تو آئی ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، جہاد میں، حج میں، اسلحہ خریدنے میں، گھوڑوں کی خرید و فروخت، نگہداشت میں، اور تمام جنگی ضروریات مراد ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے پیسے میں 1 کے بدلے 700 ملتے ہیں، تو کلام میں وہ
لطافت اور نفاست پیدا نہیں ہوتی جو مثال سے پیدا ہو رہی ہے، اور نہ دل میں اس خوبی سے بیٹھتی جیسے اب مثال سے بیٹھ گئی۔ اس مثال سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک عمل بڑھتے رہتے ہیں جیسے زرخیز زمین میں کاشت سے غلہ بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے کہ کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک نکیل والی اونٹنی دی اللہ کے راستے میں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن اسی قسم کی 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ یعنی مال کا خرچ کرنا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم دے دیے اور وہ کہیں چلا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا رہتا ہے۔ یضاعف لمن یشاء کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے کہ مثال ایک دانے کی، اس دانے نے اگایا 7 بالیاں، برانچز، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، 700۔ وہ شخص جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے تو ایک پیسے کا ثواب 700 گنا ملتا ہے، اور اگر اس کی نیت جیسی ہے، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس میں کوئی یعنی اور مقصد نہیں ہے، دکھاوا نہیں، شہرت نہیں، کوئی چیز نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، صرف 700 گنا ہی نہیں بلکہ اللہ بڑھاتے رہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور جب تک چاہتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس شخص کی خالص نیت سے خرچ کیا ہوا مال کہاں کہاں تک بڑھ کر جائے گا، کس کس کو اس کے مال سے فائدہ پہنچے گا۔ لہٰذا جس کے خرچ ہوئے مال سے جتنا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اتنا اس کو اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ ایک کوئی بک یا ایک قرآن کا مصحف جو ہے وہ آپ نے کسی کو دیا پڑھنے کے لیے، یا کوئی ٹرانسلیشن والا تفسیر کا قرآن کا دے دیا، اب اس نے پڑھا، اب اس کے دل میں شوق ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کتنی اچھی ہیں، کتنی بہترین باتیں، کتنی ہماری عملی زندگی کی باتیں اس میں ہیں، کیسے ہم لوگوں کو، اور آپ کو شوق ہوتا ہے، آپ وہ کیا کرتا ہے، آپ کی دی ہوئی بک کو پڑھ کر وہ کسی اور کو وہ بک دیتا ہے، یا اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں بھی کیوں نہیں اس کی طرح خیر کا کام کروں، وہ دو بک کا سیٹ اور خریدتا ہے، وہ کسی اور کو دیتا ہے، وہ 2 لوگ کو تک پہنچتا ہے، ان کو شوق ہوتا ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ میں اس کی 10 ایڈیشن چھپواتے ہیں اور بانٹتے ہیں۔ یہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک آپ کا جائے گا آپ کو نہیں پتا ہے۔ اسی لیے خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی یہ تنگی کا خیال نہیں کیا کریں کہ میرے پاس نہیں ہے۔ نیت انما الاعمال بالنیات، ایک آدمی کے پاس مثلا 1 لاکھ روپیہ ہے، اور وہ 1 لاکھ روپے میں سے اگر 1000 خرچ کرتا ہے تو اس کو زیادہ کچھ فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی بات نہیں، 1 لاکھ روپے میں سے 1000 گیا کوئی بات نہیں، لیکن جس کے پاس ہے ہی 1000، اب 1000 میں سے وہ 100 روپیہ سوچ کر خرچ کرے گا کہ پھر میرے پاس کتنا بچے گا، 999 یا 900 بچے گا خالی 1000 میں سے، تو وہ 1000 چونکہ وہ اس کے پاس کم تھا، لیکن اس کی نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ 1 لاکھ والے کی طرح اگر مجھے دیتے تو میں اس کی طرح سے پورا 1000 خرچ کر دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں۔ اسی طرح کسی کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ خود غریب اور مسکین اور فقیر ہے، لیکن اپنے جیسے کسی پریشان حال کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی دیتا تھا وہ تنگی میں سے نکال کے جو دیا نا، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے کیونکہ وہ مردات اللہ کی رضا کے لیے، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اور کوئی مقصد نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہاد میں کچھ مالی مدد دے گا چاہے وہ خود نہ جائے، تاہم اس کو 1 درہم کے بدلے 700 درہم خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ بھی سبیل اللہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور جو خود بھی جہاد میں شامل ہو، مال سے بھی اور اپنے نفس کے ساتھ بھی، اور 1 درہم کے بدلے اس کو 7 لاکھ درہم کا خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں اس کا ثواب بڑھ گیا؟ مثلا کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہے، اب یہ خود نہیں جا پاتا، کوئی بزی ہے، مجبوری ہے، یا مال تو ہے لیکن معذور ہے، بیمار ہے، یا چل پھر نہیں سکتا، یا آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، جو بھی ہے، تو اب اس نے کیا کیا، کسی مجاہد کو تیار کیا، اب وہ مجاہد گیا اور اللہ کی راہ میں لڑا، شہید ہوا، یہ جو بھی ہوا، اور اس کو 700 درہم کا ثواب ملتا رہے گا 1 درہم خرچ کرنے کا۔ لیکن جو خود بھی گیا
مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی، اپنی سب چیز لگائی، تو اس کو 7 لاکھ سے بھی زیادہ. کیوں؟ کیونکہ اپنے نفس کو بھی اس نے شامل کیا. متفق علیہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی، چھوٹی سی چیز، تو اللہ کے ہاں حلال کمائی کی خیرات ہی پہنچتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا شرط کیا ہے کہ خرچ کیا جائے چاہے کہ تھوڑا ہو، لیکن حلال کمائی کا. حرام کمائی کا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، اور خیرات کرنے والے کے لیے اس طرح بڑھاتے رہتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے گائے کے بچے بچڑے کو کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو دنیا کی کوئی اسکیم میں اگر آپ لگائیں تو اتنا ملے گا کہ پہاڑ کے برابر آپ کو وہ دیا جائے گا. بہت سے بہت 1,000 کے اوپر آپ کو 3,000 زیادہ دیں گے، 1 لاکھ کے اوپر 3,000 دیں گے، 4,000 دیں گے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پہاڑ کے برابر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بچی ہوئی چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے اسے بھی 700 کا ثواب ملتا ہے، جیسے پڑھ چکے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. اسی طرح جو شخص اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے اسے بھی 10 گنا ثواب ملتا ہے. تو ہم سب کیا ہیں؟ طالب علم ہے، علم سیکھنے والے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ جتنا ہم خرچ کریں گے، چاہے ابھی ہم کیا خرچ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اپنی بکس لے کر بیٹھے ہیں اور اپنا ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ ٹائم دینا بھی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس ٹائم میں اتنی برکت دیں گے، اتنے خیر ڈال دیں گے، اور اتنا وہ کریں گے کہ آپ کم ٹائم میں بہت سارے کام کر سکتے ہو، بہت سارے خیر اور بھلائی کے کام کر سکتے ہو. تو انما الاعمال بالنیات. تو یہ جو ٹائم دیا کرے نا پڑھنے کے لیے، یہ بھی سوچا کرے کہ یہ فی سبیل اللہ، یہ میرا وقت کہاں لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب مجھے بڑھا چڑھا کر دیں گے. آپ نے یعنی کچھ بھی لکھا اپنے پیپر پر، اپنی کاپی میں کاغذ کا استعمال کیا، اور اس کو مثلا 100 لوگوں پر، جیسے ابھی آپ کے ہاتھ میں جو بکس ہوگی، پہلی مرتبہ کسی نے یہ بک بنائی ہوگی نا، ورڈ ٹو ورڈ کی. اب اس نے جو بنائی اور اس کی کتنی کاپی بن کر پورے ورلڈ میں پھیل گئی، صرف ایک کنٹری میں نہیں، پورے ورلڈ میں کہاں کہاں اس کو پڑھا جا رہا ہے. تو جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اس کے لیے بڑھاتے جاریہ، صدقہ جاریہ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اضافہ کرے. خصوصاً آپ کی اگر یہ نیت بھی ہو کہ علم حاصل کر کے اچھا انسان بننا ہے. قرآن کی تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر تبدیلی آنا چاہیے. اور یہ بڑھانا نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہے. فی سبیل اللہ خرچ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. یعنی فی سبیل اللہ کا فائدہ صرف ہم کو دنیا میں ہی نہیں ملتا، بلکہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مومن کو اس کے جس عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے، اس میں ایک تو علم ہے جس نے اس کو سیکھا اور اس کو آگے بڑھایا. اسی لیے نیت اب تک نہیں کی ہے تو اب بھی کر لیں کہ میں قرآن کا جو ترجمہ سیکھ رہی ہوں، اس لیے سیکھ رہی ہوں کہ مجھے اچھے سے قرآن سمجھ میں آنے لگے. تو وہ تو آئے گا ہی انشاءاللہ کہ آپ اچھا سمجھنے لگو گے، آپ بھی پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گے بغیر ٹرانسلیشن کے قرآن ڈائریکٹ پڑھنا. مگر ساتھ ہی سیکھ کر ضرور اس کو آگے بڑھانا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے. تو یہ بھی نیت رکھیں، بھلے سے آگے آپ کو موقع ملے یا نہیں ملے، یا آپ کر سکیں یا نہیں کر سکیں، لیکن انما الاعمال بالنیات، نیت پر اجر ہوگا کہ میں سیکھ رہی ہوں کہ میری اپنی بھی اصلاح ہو، اور انشاءاللہ باذن اللہ اس کے ذریعے سے میں کیا کروں گی؟ لوگوں کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنوں گی، لوگوں کو بھی سکھاؤں گی. تو ایک چیز یہ علم سیکھنا اور آگے پہنچانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو سیکھنے والے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے، اور سکھانے والے کے لیے بھی. تو مرتے دم تک یہ نیت رکھنا ہے کہ انشاءاللہ یہ کریں گے. تو یہ علم جہاں تک بھی آپ کا پہنچے گا وہ آپ کے لیے کیا بنے گا؟ صدقہ جاریہ بنے گا. یعنی مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہے گا. جاریہ یعنی وہ صدقہ جو جاری رہے گا. یعنی کسی کو پڑھایا اس نے، اور کسی کو پڑھایا اس نے، اور کسی کو پڑھایا. جیسے میں نے ابھی بتائی تھی نا مثال کہ ہم لوگوں کا سیکنڈ بیچ جو ہوا ہے الحمدللہ سب سے سکسیسفل بیچ، کیونکہ فرسٹ بیچ جو تھا
ایڈمیشن تو لیے کم سے کم 30-35 لوگوں نے, کم ہوتے 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 شاید 2-4 لوگوں نے لاسٹ میں ایگزام دیا 30 پارے کا پورا. پھر سیکنڈ بیچ جو آیا وہ ہمارا سب سے بہترین, اور آپ سب سے امید ہے کہ آپ سب سے بہترین بیچ بنو, ان سے بھی بہترین, تاکہ کل کو جب ہم کسی کے سامنے بیان کریں کہ ہمارا وہ جو 4تھ بیچ وہ سب سے اچھا بیچ, 4th 5th جو بھی ہے, کیونکہ بہت سارے بیچز ہو چکے الحمدللہ, تو شاید آپ لوگوں کا 5th بیچ ہے. تو سیکنڈ بیچ میں فائدہ یہ ہوا کم سے کم 4 یا 5 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ابھی کاؤنٹ نہیں کر رہی ہوں میں, لیکن کم از کم 4-5 کا تو ہے کنفرم کہ وہ خود پڑھا رہے ہیں آج, ماشاء اللہ تبارک اللہ, وہ خود آگے پہنچانے والے بن گئے. تو کس کے لیے صدقہ جاریہ؟ ہم کو جو ہماری ٹیچر نے پڑھایا, ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ, ہم نے جن کو پڑھایا آگے جو آگے بڑھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ, وہ جس کو پڑھا رہے ہیں, اس طرح سے کہاں کہاں تک یہ چیز پہنچے گی. تو اس کی چیز کی نیت کریں. انشاءاللہ بسم اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے بھی موقع دے تو میں ضرور یہ کام کروں اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ فی سبیل اللہ ہے نا, یہ اللہ کے راستے میں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ سے فیس لی جائے اور فیس لے کر پڑھایا جائے, تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہوا. اللہ یہ کہ کسی کی مجبوری ہو تو جائز ہے, منع نہیں ہے. نہیں تو بولیں گے کہ اچھا وہ جو آپا وہ پڑھاتی ہے اور وہ پیسہ بھی لیتی ہے تو کیا اس کا لینا جائز نہیں؟ نہیں, بالکل. اگر اس کو ضرورت ہے اور وہ اس کی کمائی کا یہ ذریعہ ہے تو ضرور وہ جائز ہے اس کے لیے لینا, کوئی حرام یا کوئی منع نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے تو میں اس میں کوئی بھی چیز نہیں, اپنی محنت تو لگاؤں وہ کروں, لیکن میں دنیا کا فائدہ نہیں چاہوں اس کے بدلے. پھر اسی طرح دوسری چیز جو انسان چھوڑ کر جاتا ہے, یا نیک اولاد جو وہ اپنے بعد چھوڑ کر جاتا ہے, وہ اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی پورا پورا اجر ملے گا. لیکن کب؟ بشرط یہ کہ آپ نے اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالا, ان کی تربیت میں آپ نے کتنا کوشش کی, ان کی کیا ان کا صحیح عقیدہ درست کیا بچپن سے, کیا وہ 7 سال کے ہوئے آپ نے ان کو نماز کا عادی بنانا شروع کیا, کیا جب وہ 10 سال کے ہو گئے تو آپ نے ان پر غصہ کیا, اسکول نہیں جاتا تو بچے کو غصہ آتا ہے, ماں باپ کو غصہ آتا ہے, ٹیوشن پڑھنے نہیں جاتا تو ماں باپ کو غصہ آتا ہے, کوئی ان کی بات نہیں سنتا تو غصہ آتا ہے. کبھی نماز کے لیے غصہ آیا, یا دل میں کڑھن ہوئی, یا تکلیف پہنچی کہ آج میرا بچے نے نماز نہیں پڑھی, آج فجر میں یہ نہیں اٹھا, آج یہ نماز کے لیے نہیں گیا, اسے ایک تڑپ ہوئی. اگر اس تڑپ کے ساتھ آپ نے ان کی ٹریننگ کی ہوگی تو انشاءاللہ اب وہ جو بھی نیک کام, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا نام لے کے بخشے, اتنا قرآن میری ماں کو پہنچے اور اتنی نماز میری اماں کو مل جائے اور اتنا میرا مال اللہ کے راستے میں میرے ماں باپ کو ملے, نہیں, بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم خبیر سب کچھ جاننے والے ہیں, آپ کے بولے بغیر آپ کے اولاد کے ہر نیکی کا اجر و ثواب آپ کو مل رہا ہے. تیسری چیز, یا قرآن پاک جس کا اس نے دوسروں کو وارث بنایا, یا مسجد جو تعمیر کر کے گیا, یا مسافروں کو ٹھہرنے کے لیے گھر بنایا, ہاسٹل وغیرہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ سرائے وغیرہ ہوتی تھی مسافروں کے لیے ٹھہرنے کے لیے, فری رہنے کے لیے جگہ دی جاتی تھی, اس طرح کا, یا نہر جاری کر گیا, یا کوئی مدرسہ اور یا کوئی واٹر کولر لگا دیا, یا مسجد میں یا کہیں گاؤں میں واٹر پلانٹ وغیرہ لگا دیا, یا نل کا کنیکشن بھی دلوا دیا, تو یہ جب تک وہ کام چلتا رہے گا آپ کے لیے کیا لکھا جائے گا؟ صدقہ جاریہ. یا صدقہ و خیرات جو اس نے اپنی صحت و تندرستی کی حالت میں نکال گیا, یعنی مال کی محبت میں پڑھ چکے نا کہ نیکی کیا کیا ہے. آپ نے کوشچن کا جواب بھی دیا ہوگا سیکنڈ پارے میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولکن البر علی حبہ ذوی القربى, مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی, مال کی محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں نکالنا, تو وہ جو تندرستی یعنی اچھی حالت میں, کیونکہ ہمارے وہاں کیا زیادہ تر کیا ہوتا ہے, جب انسان بیمار ہوتا ہے تو صدقہ کرو تاکہ بیماری ٹل جائے, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی ضروری ہے, وہ اس کے لیے بھی حدیث آتی ہے جس کو ابھی ہم دیکھیں گے ایک مثال کے ذریعے انشاءاللہ. لیکن کبھی ایسا بھی تو ہو کہ ہم کو کوئی بھی غرض نہیں اللہ تعالیٰ سے, حالانکہ ہم سب فقیر ہیں, ہر وقت مانگنے والے ہیں, ہر وقت کچھ نہ کچھ رہتی ہے, لیکن مثلاً صحت یاب ہے, مال بھی اپنے پاس ہے, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, کوئی ابھی کوئی کام بھی نہیں رکا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بس
اللہ تعالیٰ کے دل اللہ کی راہ میں دینے کا دل چاہ رہا ہے اور نکال کر آپ کسی کو دے دیتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دیں، کیونکہ یہی سب وقت اپنی ذات پر زیادہ خرچ کرنے کا ہے. ان چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، جو اس نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ خرچ کیا ہوگا. اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. مثلا کبھی بھی آپ کو ذہنی پریشانی ہو، کثرت سے استغفار یا حی یا قیوم پڑھنا شروع کریں اور کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. ایک دم خوف سے آپ نکل جائیں گے، ایسا لگے گا کہ جیسے کسی نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر سنبھال لیا ہو. اور ضروری نہیں ہے بہت بڑی رقم، بڑی چیز جو میسر ہو دے دے، یعنی دیر نہیں کرنا ہے. کیونکہ شیطان مردود کیا ہے کہ وہ یہ کام خیر کا خرچ کروانے نہیں دے گا. ابھی آپ نے مثلا صبح کے وقت نیت کی کہ آج تو ضرور کوئی کسی لوگ کو کچھ نہ کچھ ضرور دوں گی. اب ہوتا کیا ہے کہ دوپہر ہوئی، شام ہوئی، ارے چھوڑو کون دے گا، ابھی اس میں سے دیں گے اتنا کم ہو جائے گا، اور پھر اپنے لیے بھی تو ضروری ہے نا، اپنے بال بچوں کے لیے بھی تو رکھنا ضروری ہے نا، کیا ضرورت ہے. اور پھر دل سے نکل جاتی ہے وہ بات، یا ذہن سے نکل جاتی ہے، یا بھلا دیتا ہے شیطان، اور یا تو دل میں کچھ اور خیال ڈال دیتا ہے. تو یہ وقت آنے سے پہلے پہلے کیا ہے، دل میں خیال آیا، موقع بھی ہے، فوراً نکال دے بغیر سوچے سمجھے، اللہ کی ذات پر یقین کر کے کہ اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے، میں نے اللہ کے لیے دے دیا نا، اللہ کا تو وعدہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہی بڑھاتے ہیں اور اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یقین مانو اللہ اولاد آدم کی نیکی کو علاوہ روزے کے 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اللہ فرماتے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی تو روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی قیامت کے دن ہوگی. روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے. یعنی یہ ایک چیز ہے جس کو چھپا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا اجر میں کتنا دوں گا یہ نہیں بتایا. باقی تمام چیزوں کا کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 7 لاکھ 7 کروڑ یا جتنا بھی. ابن آدم کا ہر عمل 10 سے 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ جس قدر اللہ چاہے بڑھا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مگر روزہ کیونکہ وہ میرے ہی لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار میری وجہ سے اپنا طعام و شراب چھوڑ دیتا ہے. روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک مسرت تو روزہ کھولتے وقت ہوگی اور دوسری مسرت رب سے ملاقات والے دن ہوگی. یاد رکھو روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے. روزہ ڈھالے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یقین مانو نماز، روزہ اور اللہ کا ذکر، یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ پر 700 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں. جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے گھر میں رہا، جہاد پر نہیں گیا، اسے قیامت کے دن ہر درہم کے بدلے 700 درہم ملیں گے. اور جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور مال بھی خرچ کیا، اسے 1 درہم کے 7 لاکھ درہم ملیں گے. پھر عمران بن حسین نے واللہ یضاعف لمن یشاء پڑھ کر سنائی. پھر فرمایا اللہ بڑی فراخی والے، واسع علیم. ایک اللہ تعالیٰ کا یہ 2 نام جو آیا ہے بڑی صفت والا ہے کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ آپ کے دیے ہوئے مال کو، یعنی آپ نے 1 دیا ہے تو 7 ہی دے، 700 گنا ہی دے، بلکہ وسعت والی، یعنی اتنا وسیع کہ اگر آپ یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے بادشاہ بنا دو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ آپ کو بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کے خزانے میں کمی آنے والی نہیں. اور خلوص عمل کو بھی وہی خوب جانتے ہیں جس کے مطابق اضافہ کیا جاتا ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون حقدار اضافہ ہے اور کون نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچے کہ میں اللہ پر احسان کر رہی ہوں. نہیں، میں یہ اپنی جان، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس لیے خرچ کر رہی ہوں کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کا اجر دیں گے آخرت میں، اس کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ قیامت کے دن لوگ جب سورج کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ایک تو وہ ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا تھا بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی، تو اس کو وہاں پر جگہ ملے گی. دوسرے یہ کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ایسی تیز تپتی دھوپ میں سائبانوں میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے، تو لوگ ان پر رش کریں گے کہ انہوں نے
دنیا میں ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کے بدلے میں آج ان کو یہ شیڈ دیا گیا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور اللہ کے وہاں تو کوئی چیز کی کمی ہے ہی نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب طریقہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تم نے ارادہ کیا، نیت کر لی خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے کے لیے، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صحت و تندرستی کی حالت میں ہو اور خرچ کرو، اور ایک یہ کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو تو اس کے لیے بھی مثال ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالجو، یعنی علاج کرو اپنے اس کا، داو مردادکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. ایک مثال ہم لوگ پڑھیں گے، پھر آگے کی آیت میں چلیں گے کہ اب ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ خرچ کیسے کرنا ہے. ایک تو ہے کہ خرچ کرنا اور اس کی فضیلت، اور اس کو کریں گے. بہت ساری آیتیں اور بہت ساری مثالیں انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے، کیونکہ ایک جگہ اللہ تعالی نے سب جمع کر دیا ہے تو بہت ساری. اور صحابہ کرام کی زندگی کا اگر جائزہ لیں گے تو ہر ایک صحابی بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. سیریا کے رہنے والے ہے یہ ڈاکٹر. پیشے کے اعتبار سے یہ ڈاکٹر ہے اور دمشق کے ایک ہاسپٹل میں کام کرتے تھے. اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا. خود ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس کا جب چیک اپ کیا تو چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے. دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بفضلہ علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو اس کے ایک ساتھی ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا. ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم نے اس کیس پر توجہ دی. ظاہر ہے ان کا دوست ہے اور وہ بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، تو پورے کے پوری ٹیم اس کے ساتھ ہمدردی کے طور پر لگ گئی اور اس کے علاج کے لیے کوشش کرنے لگی. اس کی جو میڈیکل رپورٹس تھی ان کے سامنے تھی. مرض مسلسل بڑھ رہا تھا. بورڈ کی رائے کے مطابق وہ محض چند ہفتوں کا مہمان تھا. ڈاکٹر عیسیٰ خود نوجوان تھا، اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تام منگنی ہو چکی تھی، یعنی انگیجمنٹ ہو چکی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی. اس کی منگیتر سے لوگوں نے کہا تم کو منگنی توڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارا ہونے والا خاوند جو ہے کینسر کا مریض ہو چکا ہے اور یہ چند ہفتوں کا مہمان ہے. مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنی منگنی نہیں توڑوں گی. ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی، داہو مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا. ظاہر ہے کہ کسی کو ڈاکٹر بول دے کہ اب تم چند ہفتوں کے مہمان ہو تو ویسے بھی وہ ڈپریس ہو جائے گا، اور کہاں یہ کہ بیماری بڑھ رہی ہے. تو ایک دن وہ ڈاکٹر خود ہے لیکن وہ مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے اچانک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. وہ اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، سوچتا رہا. پھر اچانک اس نے سر ہلایا اور بول اٹھا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی علاج بہت کر چکا اور بہت ہو چکا، اب میں یہ کر کے دیکھتا ہوں. اس کو ایک ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا سربراہ فوت ہو چکا تھا. بیوی جو تھی وہ بیوہ ہو چکی تھی، اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، اور وہ نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے. بیماری کے دوران جو جمع شدہ پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو چکی تھی. تاہم اس کے پاس اب جتنا اس کے پاس مال تھا سب کچھ لگا چکا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن تھوڑی سی معمولی سی رقم اس کے پاس موجود تھی. اس نے اپنے قریبی دوست کی ذریعے سے اس گھرانے کو وہ رقم بھیجی، اس یتیم بچوں کی کفالت کے لیے، اس بیوہ کے لیے وہ رقم بھیج دیا. ان پر سارے قصے کو واضح کر دیا کہ وہ اس صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے، اس صدقے کے ذریعے وہ اپنے مرض کا جو علاج کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا مریض کے لیے شفا کی دعا کریں. حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو صدقہ کریں تو ہمارے لیے دعا کرو، لیکن کبھی خاص کوئی ایسی موقع ہو تو ضرور کہیں کہ بھئی ہمارے مریض کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی اور وہ بتدریج تندرست ہوتا چلا گیا. ایک دن وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے دوبارہ پیش ہوا. اس کے علاج پر مامور جو ڈاکٹر حیران اور ششد رہ گئے
کہ اس کی رپورٹیں اس کی مکمل صحت یابی کا اعلان کر رہی تھی. اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا ہے. اس کا جسم اب مکمل تندرست تھا. اس نے لوگوں کو بتایا کہ بلا شبہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں، اور اس کا یہ بھی مفہوم نہیں ہے کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے علاج کرو تو صدقہ ہی کریں گے اور دوا نہیں لیں گے اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ظاہری اسباب بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پر توکل اور اسباب یہ دونوں چیزیں انسان کی کامیابی کی وہ ہے. مگر حدیث رسول درست ہے، بلا شبہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے جو ہمارے وہاں کیا جاتا ہے الحمدللہ، کہ تو عام دنوں میں خیال ہی نہیں آتا، لیکن جب کسی کو بیمار دیکھتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے نہیں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے. صدقے میں بھی ایکسٹریم اختیار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کالا بکرا اور کالی مرغی اور یہ وہ کچھ بھی نہیں، جو ملے. ضروری نہیں کالا بکرا کالی مرغی، جو ملے وہ لو اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی کا مال دیا ہوا اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے مال کو قبول کرتے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ کوئی خاص وہ کہے کہ نہیں کالا بکرا ہی ذبح کر کے بانٹو اور کالی مرغی ہی بانٹو؟ تو یہ سب جادو ٹونے اور یہ سب کرنے والوں کی خرافات ہے. جو بھی میسر ہو، آپ کی حیثیت نہیں ہے بکرے کی، کوئی بات نہیں. 1 کلو اناج کی تو ہے، 1 کلو اناج خرید کر چاول ہے، گیہوں ہے، جو بھی ہے اللہ کی راہ میں دے دو. اس نیت سے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہوتا تو میں اس سے زیادہ دیتی. اللہ میری اتنی حیثیت ہے. اللہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کیجیے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے. اور ایک اور ایجپٹ کا ایک شخص ہے، اس نے اپنے اخبار میں ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں بتایا کہ میں ہارٹ کا پیشنٹ تھا. 99% میری جو 90% جو تھی میری ہارٹ بلاکیج ہو چکی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن کرنا ضروری ہے، اور میں آپریشن سے بہت ڈرتا تھا. اور لیکن سب نے تقریباً 3-4 ڈاکٹر بدل چکا، سب نے یہی رائے دی کہ نہیں آپریشن ضروری، آپریشن کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہیں تو ہارٹ اٹیک آیا اور تم مر سکتے ہو یا جو بھی. تو بولے بہت اداس ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا. تو اس کا ایک وہ تھا دوست کی دکان پر اکثر جا کر بیٹھا کرتا تھا، جو قصائی تھا. قصائی کی دکان پر وہ جا کر بیٹھا کرتا تھا اکثر. تو ایک دن ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو ایک عورت آئی پورے پردے میں اور غریب شکل سے کپڑے سے لگ رہی تھی. اور یہ کیا کرتا تھا قصائی لوگ کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو گوشت صاف کرتے ہیں، چیچڑا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کو پھینکتے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک تھیلی میں ڈال ڈال کر جمع کر رہی تھی. اور اس طرح سے تو اس نے دیکھا تو اس کو بڑا وہ لگا کہ یہ چیچڑے کا کیا کرے گی، ہو سکتا ہے بلیاں وغیرہ پالی ہوگی یا جو بھی ہے اس کو کھلانے کے لیے. تو لیکن اس سے نہیں رہا گیا، تو اس نے جا کر کہا کہ بہن آپ یہ چیچڑے کا کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا شوہر نہیں ہے اور ہم بہت غریبی کی حالت میں، تو بچوں نے 1 سال سے گوشت نہیں کھایا ہے. آج بہت رونے لگے کہ آج ہم کو کیسے بھی گوشت، تو میں یہ چیچڑے جو ہے یہ لے جا کے پکاؤں گی، کھلاؤں گی، وہ خوش ہو جائیں گے اس سے. تو اس کو اتنا برا لگا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے. تو اس نے کہا کہ بہن یہ میرے دوست کی دکان ہے، آپ کا جب جی چاہے آپ یہاں پر آئیے، جتنا گوشت چاہیے آپ لے جائیے، پیسہ میں دوں گا، اور آپ فکر مت کیجیے اس کی، اور آپ اپنے بچوں کے لیے جب جی چاہے آ کے یہاں سے لے کر جا سکتی ہیں. تو اس نے اس کو دلایا بھی، اور ہمیشہ جب بھی. تو اس کے بعد جب اس نے وہ کیا تو معجزاتی طور پر اللہ کی ذات پر دیکھو بھروسہ اور یقین کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جب اس نے پھر سے رپورٹ کرائی تو پھر اس کی بلاکیج ساری کھل گئی تھی، نارمل تھی، یا تو وہ جو بھی تھا کہ وہ اپنا واقعہ کے بعد میں مجھے پتا نہیں کیسے کہ کیا ہوا کہ اللہ کی ذات پر میں نے بھروسہ کر کے اللہ کی صدقہ کیا. اور میں تو مایوسی کی وجہ سے بس یہ کیا، میں یہ نیت سے نہیں کہ میرا یہ بلاکیج کھل جائے، لیکن بعد میں رپورٹ آئی تو بالکل نارمل، کچھ بھی بلاکیج نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر آپریشن کے شفا دے دی. تو یہ ممکن ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے گمان کے مطابق معاملہ کیا کرو، اپنے وہ نہیں. یہ کیسے دنیا کا کوئی ڈاکٹر سنے گا تو ہنسے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اب ہمارا تو ایمان اللہ کی ذات پر ہے نا. جو نان مسلم ہیں ان کا بھی ایسے ہی عقیدہ ہوتا ہے، ان کا بھی یہ ہوتا ہے دے دان چھوٹے گران، یعنی گران آتا ہے تو دان دو تو چھوٹ جاتی ہے،
یا پھر یہ ہے کہ اپنی ذات پر کوئی پریشانی آئے تو دان دو گے تو اس سے ان کا بھی وہ ہے، حالانکہ ان کا دیا ہوا کچھ بھی اللہ کے راہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، لیکن پھر بھی یہ ہونا چاہیے۔ آگے کی آیت ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہم لوگ کی ایک ہی آیت میں اتنی ڈیٹیل، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے نا جو ہم لوگوں کی روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو واللہ واسع علیم، اللہ خوب وسعت والے اور علم والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون منا ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ لوگ جو اب خرچ کرنا کس طرح سے ہے، یعنی خرچ میں کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خرچ میں کیا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، پھر نہیں وہ پیچھا کرتے ما انفقو، جو وہ خرچ کرتے ہیں احسان جتا کر اور نہ اذیت دے کر۔ یعنی یہ دو چیزیں اتنی خطرناک ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے ریاکاری ہے یا شہرت طلبی ہے یا دنیاوی کوئی غرض ہے، یہ بھی صدقے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لیکن اس آیت میں جو خاص بتایا گیا کہ احسان جتا کر اور یہ اذیت دے کر، مثلاً یہ کہ آپ نے کسی کو ضرورت تھی اور آپ نے اس کی مدد کر دی، اب اتفاق ایسا ہوا کہ اس سے آپ کو کوئی کام پڑ گیا، کوئی ضرورت پڑ گئی، اب آپ اس کو جب بلاتے ہو کسی کام کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آتی آپ کے پاس یا آپ کی بات نہیں مانتی، فوراً آپ کیا کرتے ہو، ہاں دیکھیں اس کے جب برا وقت تھا میں نے کیسا کام آئی تھی، آج دیکھیں وہ پلٹ کر میری بات نہیں سنتی ہے اور میرے کام نہیں آتی ہے، کیا فائدہ ایسے لوگوں کو دے کر، اور خلاص آپ نے وہاں پر ہی سارا ضائع کر دیا، چاہے کہ آپ نے 1-1.5 لاکھ روپیہ یا اپنی بہت بڑی رقم اس کے پیچھے لگائی لیکن وہ سب زیرو پر چلا گیا۔ تو اس چیز سے بہت بچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ تکلیف دینا، اذیت دینا، ٹارچر کرنا، کہ مثلا کسی کی مدد کی ہے، کام والی ہے جو بھی، اب اس سے اتنی تکلیف دے کام لے رہے ہیں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا، اب اس کے بدلے میں اس سے اتنا کام لوں گی کہ ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے، اذیت دینا، اذیت بات سنانا بھی ہے، احسان جتانا بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مدح ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، نہ ستاتے ہیں، نہ تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، اور نہ کوئی ایسا کام کرتے جو باعث اذیت ہو۔ پھر فرمایا اور نہ ستاتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ سلوک کیا ہے اسے قول یا فعل سے ستا کر اپنا سابق احسان برباد نہیں کرتے۔ ان کے اس حسن سلوک پر اللہ نے ان سے شاندار صلے کا وعدہ فرمایا ہے کہ صرف ان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، ان کا صلہ ان کے رب کے ذمے ہے، کسی غیر کے ذمے نہیں، اور انہیں قیامت کے ہولناکیوں کا کچھ ڈر نہیں، اور نہ وہ دنیا میں چھوڑی ہوئی اولاد و جائیداد کا غم کرتے ہیں، نہ انہیں دنیاوی زندگی اور اس کی بہاروں کے فوت ہو جانے کا افسوس ہے، اور نہ آخرت کا غم، کیونکہ وہ دنیاوی نعمتوں سے کہیں زیادہ نعمتوں سے مالا مال فرما دیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی بے خوف ہوں گے، اللہ تعالیٰ بے حساب بڑھا کر دیں گے، جیسے کہ ایک شخص کا یہ قول ہے کہ یعنی عادت ہے اس کی مال خرچ کرنے کی، تو وہ اس کا خود کا قول ہے کہ کہاں سے بڑھتے رہتا ہے مجھے خود نہیں پتا ہے کہ کہاں سے آتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ دیتے جاؤ اور فقیری اور مسکینی کا غم مت کرو کہ کہاں سے آئے گا، کہاں پر یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کے انویسٹمنٹ بینک میں وہ جمع ہو گیا۔ تو دنیا میں مثلا یہ ہے کہ بظاہر تو ہم کو کیا لگ رہا ہے کہ خرچ کیے کم ہو گیا، لیکن وہ کم نہیں ہوا، وہ اللہ کے وہاں بڑھ چڑھ کر کتنا بڑھ گیا آپ کو اس کا اندازہ نہیں، آپ کی نیت کے مطابق۔ مثلا آپ کے پرس میں 100 روپیہ تھا، اب آپ نے اس میں سے 10 روپیہ کسی کو دے دیا، اب پرس میں 90 روپیز رہ گئے، آپ کو تو ایسا لگا پہلے 100 تھا پھر 90 ہو گئے، تو یہ تو کم ہوا نا، کہاں بڑھا؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ اب کوئی ایسی تکلیف، پریشانی، بیماری آنے والی ہے کہ وہ جو جس میں آپ کا لاکھوں خرچ ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا، کوئی ایسی مصیبت آنے والی تھی جس میں آپ کے بہت سارے پیسے چلے جاتے، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے بچا لیا، تو بڑھا نا وہاں پر، لاکھ یہاں پر نہیں ملا لیکن لاکھ وہاں بچ گیا۔ یہ سوچ کر خرچ کیا کریں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی تکلیف ہے، کون سی ایسی پریشانی ہے، کون سی ایسی مصیبت ہے جو مجھ سے ٹالی جا رہی ہے جس کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں بے خوف ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن ریلیکس ہو کر کھڑے ہوں گے،
جب سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، وہاں پر وہ بالکل ریلیکس کے ہم کو یقین ہے ہمارے رب کی ذات پر کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ صدقے کے سائے میں تم کو جگہ ملے گی اور تمہارے لیے بڑا اجر ہے وہاں پر، تو اب مجھے میرے رب سے پوری امید ہے۔ اور اسی طرح وہ بے خوف ہو کر کھڑا ہوگا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ کرے ہم ان میں سے ہو کہ دنیا میں بھی بے خوف ہو اور آخرت میں بھی ہر غم سے اللہ تعالی ہم کو نجات دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ قول معروف، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا صدقہ کرے، اچھی بات صدقہ کرے۔ بہتر یہ ہے کہ جو صدقہ کرے اور احسان جتائے یا کسی کو اذیت دے، اس سے بہتر ہے کہ اس سے اچھی بات کہہ کر وہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیسے صدقہ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، یعنی معذور ہے، کما بھی نہیں سکتا، تو کیا کرے؟ فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کسی اور کو تو نہیں منع کیا، لیکن خود کیا کر رہا ہے؟ اچھی بات پر عمل کر رہا ہے، بری بات سے اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقے میں لکھا جائے گا۔ اور اس صحابی کی مثال جنہوں نے رات بھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا اعلان کیا کہ جنگ کے لیے نکلو، تو ابو بکر صدیق ہے وہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو۔ عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کے آئے۔ عمر کیا چھوڑ کر آئے اپنے گھر والوں کے لیے؟ یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑ کر آئے ہوں، آدھا لے کر آئے ہوں۔ ایک صحابی ہے جو بہت غریب مسکین، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ان کے دل میں شوق تھا کہ میں صدقہ کروں، سب کچھ نہ کچھ لا رہے، میں کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے کیا کیا کہ ایک یہودی کے باغ میں جا کر اس کا پانی سے ڈول بھرا، رات بھر ساری رات ڈول بھر کے اس نے کیا کیا کہ اسے ساری رات ڈول بھر کے پانی نکالا یہودی کے کنویں سے، اور اس کے بدلے میں یہودی نے کیا کیا؟ ایک مٹھی بھر کھجور دی۔ ساری رات محنت کرنے کے بعد صبح جب ہوئی تو مزدوری کے طور پر یہودی نے کیا کیا؟ ایک مٹھی بھر کھجور دی ان کو۔ وہ کھجور خوشی خوشی لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں تھا، میں نے ساری رات ایک یہودی کے کنویں پر یہ ڈول سے پانی نکالا، اس کے بدلے میں مجھے یہ مزدوری دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ پورا پہاڑ لگا ہوا تھا صدقے کا، اس کے اوپر سب سے اوپر وہ کھجور کا وہ رکھا کہ سب سے بہتر مال جو ہاتھ کی کمائی سے کیا گیا۔ تو یہ چیز کبھی نہیں سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، ضرور کر سکتی ہوں، تو کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی النار ولو بشق التمرہ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دے کر بچو، لیکن آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ دست جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے، یعنی مالدار ہے، مال میں سے کچھ نکال رہا ہے، اس کو کوئی محنت نہیں لگ رہی ہے، کوئی فرق بھی نہیں پڑا، اس کے پاس لاکھوں ہیں، اس میں سے 100-200 اگر اس نے دے دیا، لیکن ایک ہے کہ اس کو خود کو ضرورت ہے اور اس کو خود کو بھوکا ہے یا بچے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اور اسے ابتدا کرے جو تیرے زیر کفالت ہے، یعنی جو قریبی ہیں اسے شروعات کرو، رشتہ داروں سے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ادھر ادھر بہت سے مال دیتے رہتے ہیں، یتیم خانے میں دیتے ہیں اور اولڈ ایج ہوم میں دیا کرتے ہیں، راستے میں چلتے دیتے ہیں، فقیروں مسکینوں کو دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن ان کا خاص رشتہ دار ان سے اتنی انبن ہے اور اتنی دشمنی ہے کہ اس کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرتے، حالانکہ اس کی حالت اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ تو خرچ کرنا کس پر ہے؟ کہ اس پر ہے کہ ناموری اور شہرت کے لیے نہیں، مگر ان کے اپنے گھر والے اپنے بچوں کی فیس بھی نہیں دیتے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صدقہ کرے تندرستی کی حالت میں جبکہ تو حرص رکھتا ہو، یعنی خود کو تیری ضرورت ہے مال کی، لیکن اس کے باوجود بھی فقر سے ڈرتا ہو، یعنی دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا، اور دولت کی لالچ بھی رکھتا ہو، طمع بھی رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر جب آ جائے اور تو کہنے لگے یہ فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو دے دینا، حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہو گیا، یعنی تم اپنی زبان سے بول کر جاؤ یا نہیں جاؤ، وہ مال تو وارثوں میں ویسے بھی تقسیم ہونے والا ہے،
تو بہتر کیا ہے وہ مال؟ جیسے کہ ایک شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر مال کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ مال جو تو اپنے لیے خرچ کرے وہ تیرا مال ہے، اور جو تو پیچھے چھوڑ کر جائے گا وہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے، تیرا مال تھوڑی، تیرا اصل مال وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھ سے اپنی تندرستی کی حالت میں خرچ کیا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، اور سورہ حشر میں بھی شاید یہ آیت ہے کہ جب کسی ایک پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی، یا رب مجھے مہلت دیجئے تاکہ میں کیا کروں، مال صدقہ کروں۔ تو پہلے ہی تم کو موقع دیا گیا تھا، اب وقت کہاں ہے کہ تم چاہو کہ صدقہ کرو اور وہ کرو، اب وصیت کرو یا نہ کرو وہ تو جانے والا ہے ویسے بھی وارثوں میں، حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہو گیا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے، اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بردبار کے تمہیں کتنا کچھ دے رکھا ہے، اس سے اس کی ناراضگی کے سامان خریدتے پھر رہے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تم کو دیتے چلے جا رہے ہیں۔ صدقہ ضائع کیسے ہو جاتا ہے؟ آیت نمبر 264 میں کہ صدقے کو کیسے ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اجر باقی نہیں رہتا ہے۔ نمبر 1 احسان جتا کر، نمبر 2 اذیت دے کر، اور نمبر 3 ریاکاری کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے جن کا وہ اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے تو نے ان نعمتوں کا کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں خرچ کیا جسے آپ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح 2 لوگ، ایک شہید ہوگا اور ایک قرآن کا قاری ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہی ہے۔ تو لا یقدرون شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، یعنی بھلی بات، اچھا کلمہ، دعائے خیر اور قولی و فعل، ظلم سے درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستایا جائے۔ یعنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بجائے یہ کہ آپ کسی کو دو اور پیچھے سے اذیت پہنچاؤ، تکلیف دو، احسان جتاؤ، اس سے بہتر کہہ دو کہ سوری میرے پاس نہیں ہے، جب میرے پاس ہوگا تو میں دوں گا۔ تو یہاں پر وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو پاکیزہ بات سے زیادہ کوئی صدقہ پیارا نہیں۔ پھر عمرو بن دینار نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، یعنی وہ صدقہ بیکار ہے جس پر احسان جتایا جائے یا اسے قول و فعل سے ستایا جائے۔ جس پر صدقہ کیا ہے اس سے تو بہتر یہی تھا کہ بجائے صدقے کے اس حق میں دعائے خیر ہی کر دی جاتی، کیونکہ پاکیزہ کلمہ اور قولی یا فعلی زیادتی پر صبر کر کے معاف کر دینا احسان و ایزا والے صدقے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اللہ غنی ہے، وہ ایسا صدقہ نہیں چاہتے، اور بردبار بھی ہے، اگر توبہ کر لی جائے تو درگزر فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن 3 شخصوں سے کلام نہیں کریں گے، نہ انہیں نگاہ رحمت سے دیکھیں گے اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دکھ بھرا عذاب ہوگا۔ نمبر 1 وہ جو صدقے پر احسان جتانے والا، نمبر 3 فخریہ طور پر اپنے کپڑوں کو لٹکا کر چلنے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔ تو سوچ لیں کہ نہیں دیں وہ بہتر ہے، لیکن دے کر کسی کو جتانا، احسان کرنا، وہ کرنا، تو یہاں پر وہی ہے ماں باپ کا نافرمان۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان، احسان جتانے والا، ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو نہ ماننے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ احسان و ایزا سے صدقے کی بربادی کیسے ہوتی ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ احسان و ایزا سے صدقہ کا ثواب جاتا رہتا ہے، کیونکہ نیکی سے جو کچھ ثواب ملا تھا اسے احسان و ایزا کی آگ نے جلا ڈالا۔ پھر اسی طرح ریاکاری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقات بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کی، کہ اس شخص کی طرح کہ جو دکھانے کے لیے لوگوں کے، کیونکہ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر اور آخرت پر۔ اگر ایمان ہوتا اللہ پر اور آخرت پر تو وہ امید رکھتا کہ میرا صدقہ کیا ہوا بھلے سے مجھے نہیں نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی بالی کی مثال دی کہ بالی اگانے کے لیے کیا کیا گیا، پہلے ایک بیج کو زمین میں دبایا گیا، اب وہ جو زمین میں دبایا گیا مال وہ تو بظاہر ایسا لگا کہ چلا گیا۔ اسی طرح جو مال اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ایسا بظاہر ہم کو ایسا لگا ہمارے پرس سے نکل گیا،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اگر یقین ہے، آخرت پر ہے بھروسہ کہ دنیا میں اگر اس کا بدلہ نہیں بھی ملا تو آخرت میں تو مجھے بہت بڑھ چڑھ کر ملے گا. تو یہاں پر مثال دی ہے فَمَثَلُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک چکنا پتھر ہے. اب چکنے پتھر پر تھوڑی بہت مٹی دھول جو بھی جمی وہ ہوا، اور کیا ہوا، اچانک بہت زور سے بارش آئی اور وہ چکنا پتھر بالکل چٹیل میدان ہو کر رہ گیا، یعنی سب پانی بہا کر لے گیا. اسی طرح ریاکاری کرنے سے اس کا سارا اجر جو ہے بہ کر چلا گیا. لا یقدرون علی شیء، میں اس کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، یعنی وہ نہ روک سکا اس مٹی کو، مثال نہ اس مال کو جو جا رہا ہے ضائع ہو رہا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں، کوئی قدرت نہیں کہ اس کو روک سکے جو اس نے کمائی کی. اور واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے قوم کافرین کو. کیونکہ ریاکاری سے بھی صدقے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. ریاکار لوگوں سے تو کہتا پھرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے اور قبول فرما لے، مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں اس کی واہوائی ہو، اس کی فیاضی کے چرچے ہوں، اس کی سخاوت کے گن گائے جائیں اور لوگوں کے دلوں میں ہر دل عزیز بن جائے. غرض دنیاوی غرض مد نظر ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور قیامت کے دن عظیم ثواب کی تمنا نہیں ہوتی. اسی وجہ سے فرمایا کہ ریاکار اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ روز قیامت پر، کیونکہ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اس کی خوشنودی کی نیت ہوتی، اور آخرت پر ایمان ہوتا تو قیامت کے دن کے اجر ثواب سے یعنی اس دن کی تمنا ہوتی. پھر مزید وضاحت کے لیے ریاکار و احسان جتانے والی کی مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی، پھر اس پر موسلا دار بارش ہو جائے. ظاہر ہے کہ بارش اس کی مٹی صاف کر دے گی اور اس پر پانی ٹھہرے گا نہیں. جس طرح یہ پتھر حسب سابق چکنا اور بے پانی کے رہ جاتا ہے، اسی طرح ریا کا احسان جتانے والے کے عمل اللہ کے ہاں برباد ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں فیاض و سخی ہو. ریاکاری کی بارش نے سخاوت کی مٹی بہا دی اور ریاکاری عمل برباد و گناہ لازم کا مصداق بن گیا. اسی وجہ سے آخر آیت میں فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن اپنی ذرا سی بھی کمائی نہ پا سکیں گے. اور اللہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے، ان کی رہنمائی نہیں کرتے. یہ بھی معلوم ہوا کہ ریاکار بے ایمان ہے اور جب تک ریاکاری نہ چھوڑے صحیح راہ پر نہیں آئے گا. دعا بھی کرنا چاہیے، کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام کرتے ہوئے اپنے زبان سے بول کر کریں اللہ تعالیٰ یہ آپ کی رضا کے لیے. اللہم اغفر لی ریائی و سمتی، اللہ تعالیٰ ریائی اور سمتی یعنی سنانے کے سے اور دکھانے سے اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو بچانا. یہ بھی اللہ سے کہ پتہ نہیں کب نیت میں بگاڑ آ جائے، کب ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نکل جائے، کب ایسا کوئی احسان ہم سے وہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائے. اس سے بھی یعنی بچنا چاہیے. اور اسی طرح آگے کی مثال دی جا رہی ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یعنی اس شخص کی مثال اپنے مال کو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفس کے مضبوطی کے لیے، ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے ان کے ثواب کا دلوں میں یقین لا کر خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو بلندی پر ہو، اگر اس پر بارش ہو گئی تو دگنا پھل لائے گا، اور اگر بارش نہیں ہوئی تو شبنم اوس ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی رضا میں یعنی جیسے کہ غزوہ تبوک کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ ماہ ساز و سامان اور 1000 دینار نقد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور اتنا خوش ہوئے اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. یعنی اس مشکل وقت میں اسلام کے بچانے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا وہ اللہ کے نزدیک قبول ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم اللہ کی راہ میں دیے. تو یہ ساری مثالیں یہاں پر بتائی گئی. یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کی نیت سے مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے اجر پر انہیں پکا یقین ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کے ہاں اس کا عنقریب جلیل الشان اجر ملنے والا ہے. تثبیت یعنی تصدیق و یقین، اس کی معنوی نظیر اللہ کے رسول کی حدیث ہے من صام رمضان ایمان و احتسابا،
یعنی جس نے اس بات پر ایمان لا کر کے یہ اللہ کا حکم ہے تو ثواب کی نیت سے ثواب پر یقین کر کے روزہ رکھا، اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے نفس پر مضبوطی کہ مجھے یقین ہے، نفس کی مضبوطی کیسے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس صدقے کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مجھے بڑھا چڑھا کر دیں گے اور آخرت میں بھی۔ وابل یعنی موسلا دھار بارش، اکل یعنی پھل دگنا، پھل یعنی اس پر دوسرے باغوں کی بنسبت دگنے پھل آئے، پھل یعنی اوس یعنی اس بلندی پر یہ باغ کبھی خشک نہیں ہوتا، کیونکہ اگر بارش نہ بھی ہو تو شبنم اتنی پڑتی ہے کہ اسے خشک نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح مومن کا عمل کبھی برباد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے قبول فرما کر بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں عمل و عامل کے موافق برکت عطا فرماتے رہتے ہیں۔ پھر فرمائے یقین مانو اللہ سے بندوں کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ ہر عمل کو خوب جانتے ہیں کہ کس درجے کا ہے، استحقاق ثواب رکھتا ہے یا نہیں، اور کس درجے کا اس کا یقین ہے۔ اس جملے میں خلوص کی ترغیب اور ریاکاری پر دھمکی ہے، یعنی اگر چاہتے ہو کہ تمہارا مال قیامت میں باقی رہے تو خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یقین رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اور شروعات کرو اپنے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ دار سب سے پہلے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایک آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی۔ اب ایک مثال ہم لوگ دیکھیں گے کہ اگر ان کیس ایسا ہو کہ بیوی مالدار ہے اور شوہر نادار ہے، یعنی وہ کماتا نہیں ہے یا معذور ہے یا جو بھی ہے، تو بیوی اگر اس پر خرچ کرتی ہے تو اس کو بھی صدقے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ مثلا یہ کہ بیوی کو یا تو ماں باپ کی طرف سے وراثت میں مال ملا ہے اور وہ مالدار ہو گئی، یا پھر یہ ہے کہ وہ جاب کرتی ہے اور شوہر کچھ نہیں کماتا ہے اور وہ معذور ہے یا جو بھی ہے، یا نئی جاب مل رہا ہے یا جو بھی ہے، اب وہ ضرورت مند ہے تو اس پر خرچ کرے گی تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر کے باہر جا کر کسی قریبی رشتہ دار، اپنے گھر میں بھی اگر کوئی ایسا موجود ہے تو اس کو بھی ویسے ہی اجر و ثواب ملے گا جیسا کہ دوسروں کو وہ دینے کا۔ جیسے کہ یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام ہے زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مالدار خاتون تھی، یعنی ان کے پاس بہت مال تھا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار خاتون تھی۔ پاپا فرماتی ایک ہیں بار کہ نام پھر سے بولو نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا بڑی مالدار خاتون تھی۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے سنا، لَصَدَّقَنَّ یا معشر النساء وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو اگرچہ اپنا زیور فروخت کر کے ہی کیوں نہ کیا کرو۔ اور یہ کب کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں کو ترغیب دلائی، عید کا موقع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے عورتوں کی جماعت کی طرف، اور عورتوں کو وہ کیا کہ عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری کثرت جہنم میں دیکھی ہے، کہ تو کثرت سے عورتیں ہوں گی وہاں، عورتوں کو دیکھا میں نے وہاں پر۔ تو ایک عورت کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کثرت کیوں ہوگی جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم لانگ تان بہت کرتی ہو اور تم شوہروں کی بہت ناشکری ہو، اس لیے تو ہم اس سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے صدقہ کیا کرو اور یہ استغفار کیا کرو، کثرت سے اللہ سے معافی مانگا کرو، یہ دو کام جو ہیں تم کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ شوہر نے آپ کو مال دیا اور آپ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں اور آپ سوچو کہ یہ تو ثواب ان کو ملے گا مجھے بھی نہیں، آپ نے اگر ان کو ذریعہ بنے وہاں تک پہنچائے آپ نے اس مال کو جہاں پر ان کی پہنچ نہیں تھی، وہ نہیں جانتے تھے کسی غریب مسکین کو، آپ نے پہنچایا تو آپ کو اجر ویسے ہی ملے گا۔ لیکن کبھی ایسا ہے کہ اپنی بلونگنگز میں سے، اپنے پاس جو مال ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، جو اپنے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے لیے ہے، جو ہماری پاکٹ منی کا ہے، اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے، یہ بھی اس کے لیے۔ تو یہاں پر یہ مالدار خاتون ہے زینب بن ثقفیہ، اور ان کے شوہر ہیں عبداللہ بن مسعود، ظاہر ہے کہ غریب ہیں،
اب یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ جب فرمان سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتی ہیں میں اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور کہا آپ محتاج ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مسئلہ دریافت کریں، اگر یہ صدقہ میں آپ پر کروں اور یہ کفایت کر جائے تو ٹھیک، ورنہ میں یہ صدقہ دوسروں کو دیا کروں گی. یعنی اگر میرے لیے کافی ہے کہ آپ کو صدقہ دے دوں اور مجھے صدقے کا اجر و ثواب ملے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں کسی اور کو دے دوں گی. عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا تم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، کیونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہ مجھے میری بیوی مال دے گی تو کیا اس کو صدقے کا، یہ اچھا نہیں لگا ان کو. تو جا کر وہ کہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، تم خود جاؤ اور خود پوچھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں چنانچہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دی، وہاں دروازے پر ایک اور انصاری عورت کھڑی تھی. میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو، تو اس کا مسئلہ بھی میرے ہی جیسا تھا، یعنی وہ بھی یہی مسئلہ لے کر آئی تھی کہ وہ خود بھی مالدار تھی اور اپنے شوہر پر خرچ کرنا چاہتی تھی. احترام کے باعث باہر کھڑی ہو گئی کہ اندر جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر جاؤں کیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں اور آپ کو ڈسٹرب کیا جائے. اتنے میں گھر سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر نکلے. ہم نے موقع غنیمت جانا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا وہ اپنا صدقہ اور خیرات اپنے شوہروں کو دے سکتی ہیں اور اسے اپنے زیر پرورش یتیموں پر خرچ کر سکتی ہیں. یعنی ہمارے پاس کچھ یتیم بھی ہیں جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں، کیا ہم ان پر بھی خرچ کریں، اپنے شوہروں کو بھی دے سکتی ہیں. اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں نہیں بتانا کہ ہم کون ہیں. یعنی سوچا ہوگا اپنے شوہر کی غیرت کا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے، تو نہیں بتانا. فرماتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور مسئلہ دریافت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں وہ کون کون ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے عرض کیا، بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایک تو انصاری عورت ہے اور دوسری زینب ہے. آپ نے فرمایا ایو زینب، کون سی زینب؟ حضرت بلال نے عرض کیا عبداللہ بن مسعود کی بیوی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہما اجرانی، اجر القرابتی و اجر الصدقتی، ان کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے، ایک تو قرابت داروں سے حسن سلوک کا اور دوسرا صدقہ و خیرات کرنے کا. اس سے کیا پتہ چلا کہ شروعات کرنا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے. آگے کی آیت پڑھیں گے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اس میں ہم دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسے ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے جو حیا کرتے ہیں، جن کو شرم آتی ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، یعنی کسی سے کچھ مانگے، حالانکہ ہم کو ان کی حالت اچھی طریقے سے پتہ ہوتی ہے کہ وہ غریب ہے، مسکین ہے، اور شرم کے مارے سفید پوش جس کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے مانگتے پھرتے نہیں ہیں، تو ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دے اور کسی کے ذریعے انڈائریکٹلی، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ مثلا آپ رشتہ دار ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا آمنا سامنا ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ ہوگا، تو آپ اپنا نام ظاہر کیے بغیر کسی سے انڈائریکٹلی کوریئر سے کیسے بھی کر کے ان کو بھیجیے یا کسی اور کو ذریعہ بنائیے، جیسے بھی کہ ان کو شرمندگی نہیں ہو کہ جب وہ آپ سے سامنا ہو تو اچھا انہوں نے میرے لیے صدقہ کیا تھا تو مجھے شرم آ رہی ہے اب ان کے سامنے جاتے ہوئے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی صدقے کی جو وہ رکھی ہے وہ اتنی وسیع رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ بھی دیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. لیکن وہی ہے نا انما الاعمال بالنیات، ایک شعور ہے اور وہ جتا جتا کر اگر اس کو وہ کرے میں تم سب کو کما رہا ہوں، پکا کر کھلا، میں تم کو کما کر کھلا رہا ہوں اور میں تمہاری ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، میں تم کو پڑھا رہا ہوں لکھا رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہ کیٹیگری میں ہے نا منع والا اذن میں احسان جتا کر اذیت دے کر ٹارچر کر کے اس نے کیا کیا، اپنی ساری نیکیاں ضائع کر لی. لیکن اگر وہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے کہ نہیں اگر میں ان کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہوں تو اس کا بھی صدقے کا مجھے تو یقیناً اس کو پورا صدقہ، حالانکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، ان کی کفالت اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. لیکن اگر وہ یہ نیت کرے گا تو اس کو اجر کا ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ احسان جتائے گا کہ میں ہی کماؤں اور میں تم کو کھلا رہا ہوں اس لیے میں مجھ سے ڈر کے رہو اور یہ کرو اور وہ کرو، تو پھر یاد رکھو اس کو کچھ بھی نہیں، زیرو بھی نہیں ملے گا. اسی طرح بعض لوگ زکوٰۃ دے کر احسان جتاتے ہیں، ہم کو فون کر کے بھی شکریہ نہیں بولے،
اور ہمارے ساتھ ایسا کیے اور ویسا کیے تو غلط، سب کچھ ضائع بالکل. زکوٰۃ فرض عبادت تھی لیکن آپ نے اس کو بھی ضائع کر دیا. اللہ کے وہاں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ بہتر جانتے. تو ہم لوگوں کو بہت ڈرنا چاہیے، نیکیاں کر کر کے بھی ڈرنے والے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہ ان کی جلدیں کانپتے رہتی ہیں، نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے کا خوف رکھتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور گناہ بڑے کبیرہ گناہ کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ نیکیاں کرنے والے لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مائنس پوائنٹ میں چلے جائیں گے اور ہمارا کچھ بھی ہم کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. تو ہمارا بھی وہی حال ہونا چاہیے کہ اول تو کرتے نہیں ہے لیکن جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کوئی کسی کو ہم نے اذیت دے دی، کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر کے، کسی کو ریاکاری کر کے، کسی کو احسان جتا کر. اس چیز سے بہت ڈرنا چاہیے. بلکہ وہی جیسے بڑے بوڑھے بولتے تھے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے. کوئی بھی نیکی کا خاص طور پر صدقہ کرنے کا ڈال دیے آپ نے، اللہ تعالیٰ کی راہ پہ دے دیا، اللہ کے وہاں قبول ہو گیا. اللہ سے یقین امید کے ساتھ اس صحابی کی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک اجنبی شخص آیا اور ظاہر ہے کہ وہ سفر سے آیا، بھوکا پیاسا بھی ہے، اس کو رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں سے پوچھا کون ہے جو آج کی رات اس کی کفالت کرے گا، یعنی اس کے لیے مہمانداری کرے گا. تو ایک صحابی، حالانکہ وہ خود غریب ہے دیکھو، لیکن وہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اور وہ خوشی سے اس کو لے کر جاتے ہیں. باہر مہمان کو رکا کر اندر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو میں لے تو آیا ہوں، ہمارے گھر میں کچھ ہے بھی؟ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ بس اتنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ کھلا پلا دیں اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس سامان. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، تم ایک کام کرنا، اپنے بچوں کو کیسے بھی بہلا پھسلا کر سلا دینا اور کھانا مہمان کے سامنے لگا دینا، میں بھی بیٹھوں گا اور تم کھاتے وقت کیا کرنا، چراغ بجھا دینا اور میں آواز ایسی کروں گا کہ میں جیسے اس کے کھانے میں شریک ہوں، تاکہ اس کو شرمندگی نہیں ہو کہ مہمان کھا رہا ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں. تو بیوی نے بھی یہی کیا، اور جب انہوں نے یہ عمل کیا کہ مہمان پیٹ بھر کر کھا چکا اور وہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اور صبح کے وقت جب وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کل کی رات جو تم نے نیکی کی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے تمہارے لیے یہ اور یہ اجر و ثواب رکھا. تو ایسے بھی لوگ تھے کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے. کبھی ایسا ہو کہ آپ نے مثلاً بہت گرمی ہے اور آپ نے ایک گلاس پانی بنایا ٹھنڈا یا شربت یا چائے یا جو بھی ہے، اور کوئی اچانک آپ کے پاس آ گیا، بھلے سے وہ غریب نہیں ہے لیکن آ گیا، آپ اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں. تو اس یقین سے دیجئے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو، میرا کیا ہے، میں تو دوبارہ بنا کے پی لوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ میں نے اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دی. مجھے ضرورت تھی اس مال کی، مجھے ضرورت تھی اس چیز کی، لیکن میں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے دیا. کبھی یہ بھی نیکی کر کے دیکھو. آگے پڑھیں گے ہم لوگ 4 پارہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدقہ تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم ویسے بھی دیتے ہیں. کبھی کوئی ایسی چیز زندگی میں جو خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی جائے اور پسندیدہ وہ خرچ جو ہم کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ چیزیں ہم کو وہ اللہ کی راہ میں دے دے. اور یہ دن آ رہے ہیں افضل ایام، انشاءاللہ باذن اللہ سیٹرڈے یا پھر اس کے بعد کے فرائیڈے، جب بھی موقع لگا ہم لوگ اس میں میسج ڈال دیں گے کہ افضل ایام میں کرنے کے افضل کام. تو یہ 9 دن جو آ رہے ہیں نا، پورے سال کے سب سے افضل کام، اس میں افضل نیکیاں کرنے کی کوشش کریں کہ بہت زیادہ نیکیاں کروں اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کروں. یہیں تک ہم لوگ رہنے دیتے کیونکہ آگے کی آیت بھی طویل ہے اور ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھی بے حساب مال دے کہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور نہیں ہے تو جو بھی ہے ہماری حیثیت دل کشادہ کر دے اللہ تعالیٰ. مین چیز یہی ہے. اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ تعالیٰ دل کی کنجوسی سے بچا لو کہ دینے لگے اور دل میں خیال ارے اتنا دے دیں گے تو اتنا ہی بچے گا. نہیں، دے دو، پتہ نہیں کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس یقین کے ساتھ دے دیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی ایسا بنا دے، ہمارے عمل کو بھی ایسا بنا دے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہم خوب خوب اللہ کی راہ میں دینے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔